بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ بے شک یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تمام تر اختیار اللہ کا ہے۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ اور مجھے جو کچھ توفیق ہوتی ہے صرف اللہ کی مدد سے ہوتی ہے۔ اے میرے رب، میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، تو مجھے معاف فرما دے۔ اگر اللہ تمہیں کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو دور کرے۔ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جس نے قرآن سیکھا اور اس کو سکھایا۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور ایمان والے تو اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تمہیں جو مصیبت بھی پہنچی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی بدولت پہنچی ہے، اور بہت سے گناہ تو اللہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ اور رسول کہیں گے کہ یا رب، میری قوم نے اس قرآن کو بالکل ہی چھوڑ دیا تھا۔ جس دن تم اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے تو تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہے گا۔ تباہی اور بربادی ہے اس شخص کے لیے جو دوسروں کے عیب ڈھونڈے اور لوگوں کے پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں۔ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا کا عیش حاصل کرنے کی ہوس نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ تم قبرستان میں پہنچ جاتے ہو۔ اس زمین میں جو کوئی ہے فنا ہونے والا ہے، اور صرف تمہارے پروردگار کی جلال والی، فضل و کرم والی ذات باقی رہے گی۔ اور جس دن جہنم بھی لائی جائے گی، اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، مگر آج اس کے سمجھنے کا فائدہ کہاں۔ وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیا ہوتا۔ کہہ دو کہ جس دن فیصلہ ہوگا، اس دن کافروں کو ان کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہ دے گا، اور نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی کہ قیامت کے دن کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اور رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو ان کا حق دو، اور اپنے مال کو بیہودہ کاموں میں نہ اڑاؤ۔ یہ دنیا میں تھوڑا سا عیش ہے، پھر ہمارے پاس ان کو آنا ہے، اور پھر ہم ان کو ان کے کفر کے بدلے سخت عذاب چکھائیں گے۔ وہ ہر چھپی اور کھلی چیز کا جاننے والا ہے، جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی رحمت بھی کامل ہے۔ اے ہمارے رب، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے کہ ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے۔ چیخو کہ ہمیں بھیج دو، دنیا میں ایک بار، سجدوں میں پھر گزار دیں گے ساری زندگی۔ البتہ جن لوگوں نے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے تو پوری امید ہے کہ وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جنہوں نے فلاح حاصل کی۔ اور یتیموں کے مال ان کے حوالے کرو، نہ اپنے برے مال ان کے اچھے مال پر بدلو، اور نہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ گڈمٹ کر کے اس کو ہڑپ کرو، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے اچھے اچھے نام ہیں۔ اے ایمان والو، صبر اختیار کرو، مقابلے کے وقت ثابت قدمی دکھاؤ، اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے جمے رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، اس لیے اپنے دو بھائی کے درمیان تعلقات اچھے بناؤ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا جائے، اور ہم انہیں ایک کے بعد ایک پھل اور گوشت جو بھی ان کا دل چاہے گا دیے چلے جائیں گے۔ نیز ہم آسمان سے ایک خاص مقدار میں بارش برساتے ہیں، پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیتے ہیں، اور بے شک ہم اسے غالب کر دینے پر بھی قادر ہیں۔ اور جو لوگ شکر گزار ہیں ان کو ہم جلدی ہی ان کے اجر عطا کریں گے۔ اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اور یہ لوگ اسے چھوڑ کر جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں وہ بالکل باطل ہیں، اور اللہ ہی وہ ہے
جس کی شان بھی اونچی ہے، رتبہ بھی بڑا۔ بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی۔ ایک وقت آئے گا جب یہ کافر لوگ بڑی تمنائیں کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ اے پیغمبر، یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے تم پر اس لیے اتاری ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور تاکہ عقل رکھنے والے نصیحت حاصل کریں۔ یہ کتاب ہے، کوئی شک نہیں اس میں، ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ بے شک ہم نے نازل کیا ہے یہ ذکر قرآن، اور بے شک ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے فرمایا، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں، سب کچھ سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا بنا لیتا ہے، اور تمہیں راستے سے ناواقف پایا تو راستہ دکھایا۔ بس تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ میری شکر گزاری کرتے رہنا، میری ناشکری نہ کرنا۔ تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ سو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور میری ناشکری نہ کرو۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ ہمیں اللہ کافی ہے اور کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔